بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قنخي أذن يلها خاء أشره صيفي خام أرس مصرايم من بيت عظيم أنا أذن يلهخ دبك توخ من عود مصرايم من بيت عبدوثاء أنا الله ربك الذي أخرجتك من بلد مصر من بيت العبودية۔ سامعین گرامی قدر، آپ عام طور پر یہ سنتے رہتے ہیں کہ احکام عشرہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے، یعنی وہ 10 احکام جو پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے اور آپ نے قوم بنی اسرائیل کو سنا دیے۔ لیکن جب آپ غور کرتے ہیں تو آپ کو معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ احکام نہیں ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہے۔ ہم یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ آخر وہ کن حالات میں دیے گئے، وہ تعلیم کا پس منظر کیا ہے، اس کو کس صورت میں پیش کیا گیا ہے، کون سی ترتیب رکھی گئی ہے، اور کیا اس ترتیب کے پیچھے کوئی منطق بھی کار فرما ہے یا نہیں، یا الٹپ کوئی ایسے ہی بس قوانین ہیں 10 جو دے دیے۔ تو پہلے جب ہم پس منظر کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہم تاریخ کو دیکھے بغیر کوئی بات کر نہیں سکتے۔ جب بھی کوئی حکم دیا جاتا ہے یا کوئی قانون بنایا جاتا ہے تو حالات کو سامنے رکھتے ہوئے بنایا جاتا ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ آج سے 3500 برس کے حالات ویسے کے ویسے ہی ہوں اور وہ قوانین آج بھی لاگو ہوں۔ تو پہلا سوال یہی ذہن میں اٹھتا ہے کہ 3500 سال پرانے دیے گئے احکامات آج کس طرح سے لاگو ہو سکتے ہیں، جبکہ زمانہ آگے بڑھ رہا ہے، حالات تبدیل ہوتے چلے جا رہے ہیں، کیا قوانین کو نہیں بدلنا چاہیے؟ تو ہم پہلے پس منظر کی طرف جاتے ہیں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ کن حالات میں یہ سب کچھ کہا گیا۔ پس منظر یہ ہے کہ ایک قوم ہے جو کہ جا کے مصر میں آباد ہو گئی ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ان کو بلا لیا جاتا ہے، وہ وہاں پہ پھلنے بڑھنے لگتے ہیں، ان کی آبادی اچھی خاصی ہو جاتی ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی اپنی خدمات ہیں وزیر اعظم کی حیثیت سے جن کی تعریف کی جاتی ہے۔ وہ ملک کی فلاح و بہبود کے لیے بہت سا کام کرتے ہیں، اور یہ قوم بنی اسرائیل بھی اس فلاح و بہبود میں کام کرتی ہے۔ اگرچہ وہاں کے اصلی باشندے مصری مشرک ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ ان کے شریک کار ہیں، کیونکہ جس وطن میں رہتے ہیں اس وطن کی خدمت کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر اس کے حالات اچھے ہوں گے تو اس کا فائدہ سبھی کو پہنچے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال ہو جاتا ہے، اور کچھ عرصے کے بعد ایک ایسا فرعون بیٹھتا ہے جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمات کو قطعاً نہیں سراہتا، اور وہ بلکہ بنی اسرائیل کی بڑھتی ہوئی آبادی کے پیش نظر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ انہیں کسی طرح سے قابو میں کیا جائے۔ ان کے بچے مارنے شروع کر دیتے ہیں، لیکن اس سے بھی کام نہیں بنتا ہے، ان سے بہت زیادہ بیگار کا کام لیا جاتا ہے، ان پہ جبر و تشدد کیا جاتا ہے، تمام مظالم ان پہ توڑے جاتے ہیں، اور ہوتے ہوتے پوری قوم کو غلام بنا کے رکھ لیا جاتا ہے۔ جب وہ لوگ جسمانی طور پر غلام بن جاتے ہیں تو کچھ عرصے کے بعد وہ ذہنی طور پر بھی غلام بن جاتے ہیں۔ آزادی کی خواہش ان میں رہتی نہیں، لوگ روز ان کے اوپر جوتے پڑ رہے ہیں، پٹائی ہو رہی ہے، سختیاں ہو رہی ہیں، لیکن نہ اس وطن کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، نہ آزادی کے لیے کچھ کرتے ہیں۔ اتنے میں پروردگار عالم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں بھیجتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس قوم سے جا کے کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارے اوپر بہت کچھ ہو چکا، تمہیں خود بھی کچھ کرنا ہوگا، پروردگار عالم بھی تمہیں آزادی دلانا چاہتے ہیں، تو انہیں یہ ایک خواب سا معلوم ہوتا ہے کہ کہاں کی آزادی اور کہاں آزادی کی باتیں، ہمیں تو برسوں یہ غلامی کرتے گزر گئی ہے، میاں جاؤ اپنا کام کرو۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام مختلف معجزات کے ذریعے سے یہ ان پر واضح کرتے ہیں کہ پروردگار ان کے ساتھ ہیں، اور آخر کار یہ قوم بنی اسرائیل وہاں سے آزادی حاصل کر کے نکلتی ہے۔ جب یہ دوسرے وطن میں پہنچتے ہیں تو اب سوال یہ ہے کہ کل کو جب یہاں پہ سکونت پذیر ہو جائیں گے تو یہ غلام قوم کس طرح سے اپنے حالات سنبھالے گی، کیونکہ انہوں نے تو حکومت کی نہیں،
اگر حاکم ہوتے تو ان کے لیے شاید کچھ احکامات کی ضرورت بھی نہیں تھی، کیونکہ انہیں تجربات تھے۔ یہ تو محکوم رہے، ہمیشہ حکم مانتے چلے آئے۔ اب اگر ان کو یہ کہا جائے کہ تمہیں حکومت کرنا ہے تو کیسے سنبھالیں گے یہ ذمہ داری؟ ان کو ٹریننگ کی ضرورت ہے۔ تو پہلی ٹریننگ انہیں یہ دی گئی کہ ان کو دشت احتیاط سے گزارا گیا کہ وہ 40 برس اس سے گزرتے رہے تاکہ وہ مظالم برداشت کر لیں، مشکلات کو دیکھ لیں کہ بھوکے پیاسے کیسے گزرنا ہے، کہ یہ آزادی کی زندگی اس غلامی سے بہتر ہے اگرچہ اس آزادی میں مشکلات ہیں۔ تو جب انہیں آزادی کا احساس ہو گیا تو تب بتایا گیا کہ اس کو اب تمہیں حکومت تمہارے سپرد کی جانے والی ہے۔ لیکن اس سے پہلے پروردگار عالم تم سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ کلام اللہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ کوہ سینا یا کوہ طور جو بھی آپ کہہ لیجئے، اس کے اوپر پروردگار نے کہا کہ میں اپنا جلوہ دکھاؤں گا اور تمام قوم کو یہاں پہ بلا کے لایا جائے۔ قوم نیچے کھڑی ہوئی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ اوپر تشریف لے جاتے ہیں، 40 دن اور 40 رات روزہ رکھتے ہیں۔ اس کے بعد پروردگار عالم انہیں 2 الواح پہ احکامات دیتے ہیں۔ وہ احکام کیا تھے اور کیا؟ وہ 10 احکام لکھنے کے لیے 2 بڑی بڑی لمبی چوڑی تختیوں کی ضرورت تھی؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ذہن میں اٹھتے ہیں اور جن کا کوئی جواب ہونا چاہیے کہ وہ تو چھوٹے سے کاغذ کے اوپر بھی 10 آپ جرم احکام لکھ سکتے ہیں۔ وہ ہے کیا؟ ہم آپ کو پڑھ کے دکھائی دیتے ہیں۔ آپ ان کے لیے 2 تختیوں کی شاید لمبی چوڑی پتھروں کی ضرورت نہیں ہے۔ احکام یہ ہے کہ خداوند تیرا خدا جو تجھے ملک مصر سے اور غلامی کے گھر سے نکال لایا میں ہوں۔ میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا، تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے۔ تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں، اور جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں ان کی اولاد کو 3ری اور 4تھی پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں، اور ہزاروں پر جو مجھ سے محبت رکھتے اور میرے حکموں کو مانتے ہیں رحم کرتا ہوں۔ تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا، کیونکہ جو اس کا نام بے فائدہ لیتا ہے خداوند اسے بے گناہ نہ ٹھہرائے گا۔ یاد کر کے تو سبت کا دن پاک ماننا، 6 دن تک تو محنت کر کے اپنا سارا کام کاج کرنا، لیکن 7واں دن خداوند تیرے خدا کا سبت ہے۔ اس میں نہ تو کام کرے، نہ تیرا بیٹا، نہ تیری بیٹی، نہ تیرا غلام، نہ تیری لونڈی، نہ تیرا چوپایا، نہ کوئی مسافر جو تیرے ہاں تیرے پھاٹکوں کے اندر ہو، کیونکہ خداوند نے 6 دن میں آسمان اور زمین اور سمندر اور جو کچھ ان میں ہے وہ سب بنایا اور 7ویں دن آرام کیا۔ اس لیے خداوند نے سبت کے دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا۔ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو۔ تو خون نہ کرنا، تو زنا نہ کرنا، تو چوری نہ کرنا، تو اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا، تو اپنے پڑوسی کے گھر کا لالچ نہ کرنا، تو اپنے پڑوسی کی بیوی کا لالچ نہ کرنا، نہ اس کے غلام اور اس کی لونڈی اور اس کے بیل اور اس کے گدھے کا، اور نہ اپنے پڑوسی کی کسی اور چیز کا لالچ کرنا۔ آپ بتائیے کہ اتنی ذرا سی عبارت کے لیے اتنی لمبی چوڑی 2 پتھر کی تختیاں چاہیے؟ جب ہم آثار قدیمہ کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس زمانے میں جب بادشاہ کوئی ملک فتح کرتا تھا تو ملک فتح کرنے کے بعد اپنا قانون بڑے بڑے پہاڑوں کے اوپر کندہ کر کے یا بڑے بڑے تختیوں کے اوپر کندہ کر کے مختلف مقامات پہ لگوا دیا کرتا تھا تاکہ آنے جانے والے دیکھیں۔ اس کی مثال ایک ہمارے ہاں موجود ہے کہ جب اشوکا نے یہ فیصلہ کیا کہ اب میں فوج ختم کر دوں گا، اور اس کے بعد اس نے امن و امان کا ایک دورہ شروع کیا، پوری فوج اس نے ختم کر دی، اور لوگ کہتے رہے کہ صاحب آپ فوج ختم کر رہے ہیں، ادھر ادھر کے ممالک حملہ کر دیں گے۔ اس نے کہا نہیں، کوئی حملہ نہیں کرتا، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جب ہم کسی سے نہیں لڑتے تو کوئی ہم سے کیوں لڑے گا۔ اور اس نے اپنے قوانین مختلف پتھروں پر لکھوا کے مختلف جگہ پہ ان کو گاڑ دیا، اور وہ اشوکا کی یادگاریں آج تک موجود ہیں۔ اسی طرح سے جو اور بادشاہ آتا تھا وہ اپنا حکم لگا دیا کرتا تھا تاکہ ہر پڑھنے جاننے والا پڑھ لے اور اس سے معلوم ہو کہ مجھ پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ تو پروردگار عالم نے یہ جو 2 تختیاں بڑی بڑی دی تھی، اسی لیے نہیں تھی اتنی لمبی چوڑی تختیاں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دکھائی کم دیتا تھا اس لیے موٹے موٹے الفاظ میں لکھ دیا، بلکہ اس لیے کہ وہ قانون ہر جگہ پہ نصب رہے اور کوئی شخص یہ نہ کہہ سکے کہ صاحب میں تو اس قانون سے واقف نہیں ہوں۔
مجھے تو معلوم نہیں ہے۔ لہذا وہ صرف 2 تختیاں ہی عطا نہیں کی گئی تھی، بلکہ ان کے ساتھ یہ حکم یہ بھی تھا کہ ان کی نقول تیار کر کے مختلف مقامات پر نصب کر دی جائیں، تاکہ ہر آدمی کو معلوم ہو کہ شریعت کیا ہے، کیونکہ شریعت چھپی ہوئی نہیں ہے، شریعت چھپی ہوئی ہے، سامنے ہے، ظاہر ہے۔ جب تک قانون کے بارے میں لوگوں کو معلوم نہیں ہو، آپ کسی کو قانون کی خلاف ورزی کی سزا کیسے دے سکتے ہیں؟ ہمارے یہاں قوانین ایسی زبان میں ہوتے ہیں جو لوگ کی سمجھ میں نہیں آتے، ٹیڑھی ترچھی زبان میں، عام آدمی تک وہ پہنچ نہیں پاتے، اسے معلوم بھی نہیں ہوتا، انگریزی میں یا کسی اور زبان میں ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پر پروردگار عالم نے وہ زبان استعمال کی جو لوگ استعمال کرتے تھے، یہ نہیں کہ اپنی زبان میں کچھ کہا ہو، لوگوں کی زبان میں وہ قوانین دیے جن کو عام طور پر احکام عشرہ کہا جاتا ہے، اور وہ ان کے سامنے پیش کیے۔ تو آپ پہلی بات یہ دیکھتے ہیں کہ جب لوگوں کے سامنے یہ احکام دیے گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کے لوگوں کو یہ بتایا کہ یہ احکام ہیں، تو لوگوں نے کہا تھا آپ ہی ہم سے بات کیا کریں، پروردگار ہم سے بات نہ کرے، کیونکہ یہ جو ہم نے دیکھا ہے کہ بجلی کڑکتی ہوئی اور یہ چمکتی ہوئی، یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ کیا اس پس منظر میں خدا لوگوں کو ڈرانا اور دھمکانا چاہ رہے تھے، یا اپنے جاہ و جلال کا اظہار کر رہے تھے اور یہ بتا رہے تھے کہ دیکھو یہ جس خدا کی طرف سے احکام نازل ہو رہے ہیں وہ بڑے جاہ و جلال والا خدا ہے، اگر تم نے ان قوانین کی خلاف ورزی کی تو جانتے ہو کہ کیا ہوگا، بھسم ہو کے رہ جاؤ گے۔ اس لیے پس منظر بتا رہا ہے کہ کتنی سنجیدہ بات ہے۔ تو جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں بھی اس سنجیدگی کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم پروردگار کے سامنے کھڑے ہیں۔ اگر ہم نے اپنی یہ ذمہ داریاں پوری نہیں کی تو جس طرح سے بجلی کڑکتی ہوئی گر سکتی ہے، ہم بھی عذاب الہی میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔